آمین۔ یقیناً یہ حضور کی محفل ہے، ہماری ہر مومن کی یہ کوشش سعادت ہونی بارک کے چاہیے لیے قصور ہے کہ ہم سے زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جس سے ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائے۔ میرا ہے۔ اگر ایک عمل بھی ہماری زندگی میں ایسا ہو گیا تو پھر یقیناً ہماری نجات ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرت صاحب نے الحمدللہ بڑا جامع اور خوبصورت خطاب فرمایا۔ اب چونکہ اس کے بعد خطاب کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چند ایک باتیں مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کریں۔ ہم سب سے بڑھ کر حضور سے، اس کی ایکو کم کر دیں، ایکو کم کر دیں بس۔ ہم سب سے بڑھ کر کس سے محبت کریں جی؟ حضور سے محبت کریں۔ ٹوٹ کر، اس طرح حضرت نے کہا نا، انے واہ حضور نہ محبت کریں گے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف دنیا اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اب چونکہ زمانہ ایسا ہے، قدم قدم پر امتحان ہے۔ صبح ایک بندہ اگر مومن ہے تو نہیں پتا شام کس حالت میں ہوگی۔ قدم قدم پر ایمان کے لوٹیرے موجود ہیں۔ بہت سارے حضرات ایسے کمزور ایمان والے کہ جو صرف چائے کی پیالی پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، بریانی کی ایک پلیٹ پر ایمان بیچ دیا۔ ہمارا ایمان ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، حضور سے بے وفائی، بولیے حضور سے بے وفائی نہیں کرتے۔ ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ ہم گناہ گار ضرور ہیں، ہم گناہ گار ضرور ہیں، اور یہ بات یاد رہے کہ گناہ گار کی معافی ہے، گناہ گار کی معافی ہے۔ غدار کی معافی نہیں ہے۔ گناہ گار کی معافی ہے، غدار کی معافی۔ نہیں ہے۔ اگر کوئی زندگی میں حضور سے غداری کرے گا نا تو پھر معافی نہیں ہوگی۔ لہٰذا حضور سے محبت کریں، اور اس انداز میں کریں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب تک ایک انسان کے پاس وسیع مقدار میں دولت نہ ہو، رہنے کے لیے کوئی عالی شان محل اور بنگلہ نہ ہو، تب تک تو اگر حضور کا نام آ جائے، وہ حضور کا نام آنے پر نام چومتا بھی ہے۔ حضور کا نام آ جائے، حضور کا نعرہ لگے، ہاتھ بھی بلند کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بھی، اس کی زبان سے بھی، اس کے جسم سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ واقعی حضور کی محبت میں مچل رہا ہے۔ لیکن پھر ایسا کیا کہ جیسے جیسے دولت بڑھتی گئی، جیسے جیسے دولت بڑھتی گئی، حضور سے محبت کم ہوتی گئی۔ میں نے بہت سارے ایسے حضرات کو دیکھا، جب تک وہ سائیکل پر تھے حضور کا نام آتا تو جھک جاتے، ذرا تھوڑی سی بڑی گاڑی پر گئے، علاقہ بدلا، بڑے گھر میں شفٹ ہوئے، پھر کیا کہتے ہیں جب حضور کا نام آئے اور انہیں کہا جائے کہ جناب پہلے تو نام چومتے تھے اب نہیں چومتے، پہلے تو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہتے تھے اب نہیں کہتے، کہتے ہیں جی آگے سے ہمارا سٹیٹس نہیں ہے۔ تو جناب اگر یہ بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑا عہدہ، وزارت و صدارت و منصب ملنا، اور اس کے ملنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہم اگر حضور کا نام آنے پر جھوم جائیں، حضور کا نعرہ لگنے پر ہاتھ بلند کریں، حضور کا نعرہ لگنے پر آواز کو بلند کریں، تو اس سے ہماری کوئی توہین ہوگی؟ نہیں۔ تو پھر میں اکثر طور پر ایک جملہ تقریباً ہر تقریر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ امیری، وہ دولت، وہ منصب، وہ مقام و مرتبہ کہ جو تجھے حضور سے دور کر دے، جو تجھے حضور سے دور کر دے، تو پھر اس امیری سے وہ فقیری اچھی ہے، اس امیری سے وہ، بولیے، اس امیری سے وہ فقیری اچھی ہے کہ جس فقیری میں رہ کر حضور کا نام آنے پر مچل جایا کرتا تھا۔
اور ہم جو بار بار کہتے ہیں نا آمد مصطفیٰ مرحبا سارے حضرات آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. اور جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت ابھی الحمدللہ نہ تو ہم وہ حضرات کہ جنہیں پیسے دے کے لایا جاتا ہے، ہم ایسے نہیں. ہم الحمدللہ اپنی خوشی سے آئے ہیں، بغیر پیسوں کے آئے ہیں الحمدللہ. اور جن کو پیسے دے کے لایا جاتا ہے نا، وہ اس انداز میں نہیں مچلتے جس انداز میں ہم سب لبیک کے نعرے پر مچل رہے تھے. یہ ہمارے دل کی آواز تھی. نہ تو ہم کسی کو دکھانے کے لیے یہ کر رہے تھے، نہ ہم کسی سے ڈر کر ایسا کر رہے تھے. یہ ہمارے دل کی آواز تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی. کوئی اگر یہ سمجھے نا کہ اس آواز کو اب دبا دیا جائے گا، یہ تمہاری خام خیالی ہے، تمہاری بھول ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہم حضور کے اس نام کو اور اس نعرے کو اب دبا دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. کیا کوشش نہیں کر لی انہوں نے؟ آج نام تو ریاست مدینہ کا، لیکن کام تو کچھ اور ہی ہے. ریاست مدینہ کے حکمران کیسے ہوا کرتے تھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے ملک شام جا رہے ہیں، اور جانا تھا انہوں نے بیت المقدس. جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہوں نے کہا تھا آپ اپنے امیر کو بلائیے، ہم دیکھیں گے وہ نشانیاں جو ہماری کتاب تورات کے اندر موجود ہیں. اگر تو وہی نشانیاں اس شخص کے اندر جو تمہارا امیر ہے اس میں پائی گئیں تو پھر ہم بغیر لڑائی کے شہر کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے. اور اگر وہ نشانیاں جو ہماری کتاب میں موجود ہیں تمہارے امیر میں نہیں پائی گئیں تو پھر تم قیامت تک ہم سے لڑتے رہو، ہمارا شہر فتح نہیں کر سکتے. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح لشکر کے سپہ سالار تھے. آج یہ بات ذہن نشین رہے، اچھا کپڑا پہننے سے، اچھی دستار پہننے سے عزت میں اضافہ نہیں. عزت میں اضافہ ہے تو صرف حضور کی محبت کی وجہ سے ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ سفر مدینہ طیبہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں. ایک سواری ہے، ایک خادم ہے. حالت کیا ہے؟ کچھ فاصلہ امیر المومنین سواری پر بیٹھ کر طے کرتے ہیں، غلام مہار پکڑتا ہے. کچھ فاصلہ غلام بیٹھتا ہے، امیر المومنین مہار پکڑتا ہے. اب جب آپ ملک شام پہنچے، بیت المقدس ابھی پہنچے نہیں، راستے میں ملک شام میں پہنچے، اللہ اکبر، وہاں کے گورنر سے ملاقات ہوئی. وہاں کے گورنر سے ملاقات ہوئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست مدینہ کا سچا اور حقیقی حکمران جس کا انداز زندگی یہ تھا. آج ہمارے ہاں اگر کسی نے آنا ہو تو نیچے سے لے کر اوپر تک غبن کی انتہا کر دی جائے، نیچے سے لے کر اوپر تک لوٹ مار کی انتہا کر دی جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر کے ہاں قیام پذیر ہیں. کہا کھانا لے کے آؤ. شام کے گورنر کو کہا بھوک لگی ہے، کھانا لے کے آؤ. آگے سے وہ کہتے ہیں جناب ابھی صبر کیجئے، کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے. حضرت فاروق اعظم سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ دیر گزری، پھر کہا جناب کھانا لائیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے پھر کہا جناب ابھی ٹھہریے، کچھ دیر ہے. تیسری مرتبہ جب کہا تو پھر فرمانے لگے ایسا کیا تیار ہو رہا ہے جس میں اتنی دیر ہے، جس میں اتنی دیر ہے؟ تو آگے سے شام کا گورنر لگایا ہوا تھا حضرت فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوں تو سامعین میں سے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جناب یہ جو اتنا بڑا کرتا پہنا ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ آج وزیر اعظم ریاست مدینہ کا حکمران جو بننے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نام پر جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، آج وہ تو بڑی دور کی بات ہے. آج آپ محلے کے کسی افسر سے نہیں پوچھ سکتے کہ جناب یہ جو تو نے اتنا ہزاروں کا لباس پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا ہے. اگلے دن جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی دیر ہو گئی کھانے میں، ایسا کیا تیار ہو رہا ہے؟ تو شام کا گورنر لگایا ہوا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہنے لگا جناب تیار کیا ہونا ہے؟ 3 دن کے پرانے خشک روٹی کے ٹکڑے تھے،
کتنے دن کے؟ سارے بولیے کتنے دن کے؟ 3 دن کے خشک روٹی کے پرانے ٹکڑے تھے، پانی میں بھگو کے رکھے ہوئے ہیں، نرم ہوں گے تو آپ کے لیے لائے جائیں گے، نرم ہوں گے تو آپ کے لیے۔ آج اگر کہیں وہ شخص جو کہتا میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے، اس نے کہیں جانا ہو تو 70 قسم کے کھانے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی کہ ریاست مدینہ میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا کہ جو حضور کا نام لیتا تو اسے اٹھا کر تو آپ قید خانے کے اندر ڈال دیں، ایسا ریاست مدینہ میں نہیں ہوتا۔ یہ کیسی ریاست مدینہ تم بنانا چاہتے ہو کہ جہاں پر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اگر کوئی بندہ کہے تو اسے اٹھائیں اور آپ جیل کے اندر ڈال دیں، ان کے گھروں پر آپ ریڈ کریں اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ ریاست مدینہ میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہاں حضور کے غلام آج بھی جس طرح حضور کے زمانہ مبارکہ میں حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے ہر لمحہ تیار رہا کرتے تھے، وہ آج 14 صدیوں کے بعد امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی نے حضور کے ان غلاموں کو بتا دیا کہ حضور کی عزت پر پہرا کس طرح دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مرد مجاہد، وہ مرد کلندر بتا گیا۔ آج اس مرد مجاہد نے لوگوں کا رخ لوگوں سے ہٹا کر مکین گنبد خضرا سے جوڑ دیا ہے، مکین گنبد خضرا سے، اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ جس نے دل سے حضور سے محبت کی، جس نے اپنا آپ حضور پر نثار کیا، اپنا آپ حضور پر فدا کیا، زمانے نے دیکھا کہ پھر اسے فرش سے اٹھا کر تو عرش تک پہنچا دیا گیا۔ ملک ممتاز حسین قادری کیا تھا؟ کیا کوئی بڑا عہدہ رکھتا تھا؟ کوئی بڑے جاہو جلال اور خاندان سے تعلق رکھتا تھا؟ ممکن آپ نے اس کا گھر دیکھا، میں نے اس کا گھر دیکھا، چند ایک مرلے کا گھر ہے۔ بظاہر کیا تھا؟ ایک کانسٹیبل تھا، ایک سپاہی تھا، لیکن فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا گیا۔ بڑے بڑے حضرات نے اسے کہا ممتاز قادری کہہ دے تو نے غلط کیا ہے۔ آگے سے اس کا جواب کیا ہوتا؟ ہر بار ایک ہی جواب ہوتا، ساری دنیا مل کر مجھے کہے ممتاز قادری تو نے غلط کیا ہے، میں اکیلا کہوں گا نہ میں نے صحیح کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں نے صحیح کیا ہے۔ پوچھا گیا وہ ساری دنیا جو تیرے خلاف ہے، ساری دنیا جو کہے کہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو اکیلا کیسے کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں، میں حق پر ہوں؟ تو اس کا جواب تھا ان کی حیات مبارکہ کے اندر اپنے ملنے والوں سے وہ کہا کرتے تھے اگر میں نے غلط کیا ہوتا، توجہ رہے، اگر میں نے غلط کیا ہوتا تو مجھے بیداری میں کبھی حضور اپنا دیدار نہ کرواتے۔ جرأت و بہادری، ممتاز حسین قادری، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری۔ اور پھر اس کے جنازے پر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں جنازہ ہے۔ بڑے بڑے ایسے حضرات کو خود میں نے اپنے گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ جن سے ملاقات کے لیے، جن سے وقت لینے کے لیے مہینہ پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر جا کے ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں دیکھا پاؤں میں جوتا بھی نہیں، گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ اور پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ ہر ایک کہتا ہے اس لیے آئے ہیں، عاشق کا جنازہ ہے، پڑھیں گے تو بخشش ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا اپنے گناہگار آنکھوں سے وقت کے امام نے اپنی دستار اتار کر تو اس کے قدموں پر رکھ دی۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی دستار اتاری اور ملک ممتاز حسین قادری کے پاؤں پر رکھ دی۔ اور جناب اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہوگا؟ کیا یہ اعزاز اس لیے ہوا کہ وہ ایک پولیس کا ملازم تھا؟ کیا اس لیے اس کو یہ احساس ملا کہ اس کے پاس مال و دولت ثروت کوئی عہدہ تھا؟ نہ، ہمیشہ احساس اگر ملتا ہے تو حضور کے سچے غلام کو ملتا ہے۔ اور اس وقت تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید آج کے بعد اتنا جنازہ ہم اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکیں، اتنا جنازہ ہم اپنی زندگی میں کسی اور کا نہ دیکھ سکیں۔
ہم اس وقت تک یہ سمجھتے رہے. اور جب میں جنازہ پڑھ کے آیا تھا میں نے جمعۃ المبارک میں علی اعلان کہا تھا کہ ساری زندگی کے اندر میری زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس پر میں فخر کر سکوں اور میں کہہ سکوں کہ اس عمل کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی. جب جنازہ پڑا تھا میرا دل کہہ رہا تھا, میں نے منبر پر بیٹھ کر کہا تھا, لوگوں اگر مجھے اپنی زندگی میں کسی پر فخر ہے, کسی نیکی پر اگر مجھے فخر محسوس ہوتا ہے تو صرف وہ نیکی یہ ہے کہ میں نے ممتاز قادری کے جنازے کو کندھا دیا. ممتاز قادری کے جنازے کو, بس یہی ایک فخر کی بات تھی. وقت گزرا, پھر ایک اور مرد قلندر کہ جس کے دل میں حضور کا سچا عشق تھا, جس کے دل میں حضور کا, ہم تو اگر تاجدار ختم نبوت بھی کہیں تو لوگ کہتے ہیں سیاسی نعرہ ہو گیا. جناب اگر یہ سیاسی نعرہ ہے تو پھر آپ اپنا کوئی مذہبی نعرہ اور ایجاد کر لیجئے. لبیک 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 یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو بہت ساروں کو پھر بھی تکلیف ہو جاتی ہے. اگر آپ کو اس نعرے سے بھی تکلیف ہے تو پھر حضور کے عاشق, اب آپ توجہ کیجئے, حضور کے عاشق, حضور کے غلام, ابھی ہم نے حضور کو دیکھا تو نہیں, ظاہراً حضور ہمارے سامنے تو موجود نہیں, حضور ہمارے سامنے موجود نہیں, ہم نے حضور کو دیکھا نہیں, لیکن نام آنے پر ہمارا ہاتھ بھی بلند ہوتا ہے, ہماری زبان بھی کھلتی ہے, لبیک 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 یا رسول اللہ. اب جب زندگی میں یہ حالت ہے, زندگی میں یہ حالت ہے, ہم تو عادت بنا رہے ہیں, ہم تو توجہ, ہم تو بولو, ہم تو اس بات کی عادت. ابھی ہم جب نعرہ لگا رہے تھے تو اپنی اپنی ہر بندے کی ایک دل کی کیفیت ہے. جب ہم نعرہ لگا رہے تھے ہم تو عادت بنا رہے ہیں کہ ابھی ہم نے حضور کو دیکھا نہیں, لیکن ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا لبیک لبیک لبیک, بولے لبیک, ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے. اب آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ ابھی حضور ہمارے سامنے نہیں, حضور کا نام آنے پر ہمارا ہاتھ بلند ہو, ہماری زبان کھلے, تو پھر جب سانس نکل جائے, خبر میں دفنا دیا جائے, حضور سامنے موجود ہو, فرشتے کہیں کیا کہا کرتا تھا, تو پھر بتائیے حضور کا عاشق دیکھ کر کہے گا کہ نہیں کہے گا لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. آخر تک جتنے حضرات ہیں, ابھی ہمارے محفل کے آخری لمحات, آپ شاید یہ سوچتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے, جناب یہ کس قدر بے خودی کے اندر اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں. حضور کی محبت کے لیے لوگوں کی طرف نہ دیکھا کریں. حضور کی محبت کے لیے لوگ کہیں گے جناب آپ ہاتھ بلند کرتے ہیں, آپ کا تو یہ عہدہ ہے, آپ کا سٹیٹس ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام جب بازار مصر میں بولی لگی, بڑے بڑے سوداگر آئے, بڑے بڑے سوداگر آئے جناب یوسف کو خریدنے کے لیے. ایک بڑھیا بھی آ گئی سود کی اٹی لے کر. لوگوں نے کہا بوڑھی مائی تجھے کون دے گا؟ کہنے لگی مجھے معلوم ہے, مجھے. اور اسی پر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. استاد محترم امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جب ہم 2010 کے اندر ان سے پڑھا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پولیس والے آ گئے اور ان کا جو افسر تھا اس نے مجھے گھسیٹا اور کہنے لگا چل مولوی اٹھ اور چل ہمارے ساتھ. فرمانے لگے میں تو نہیں چل سکتا, میں تو ٹانگوں سے معذور ہوں. اس نے کہا ہم سے مذاق کرتا ہے؟ نے فرمایا نہیں, میں نے مذاق کیا کرنا ہے. اب جب اس نے سختی کی, آپ فرماتے میں ہنس دیا, مسکرا پڑا. اس نے پھر کہا مولوی سانو مذاق بھی کرتا ہے, نال چلتا بھی نہیں تو مذاق بھی کرتا ہے. تو آپ اپنے مخصوص انداز میں فرمایا کرتے تھے چلیا میرا تیرا مذاق بنتا ہی نہیں, میرا تیرا مذاق بنتا ہی نہیں. پھر میری طرف دیکھ کے تو کہنے لگا مسکراتے کیوں ہیں, ہنستے کیوں ہیں. انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا اور میرے دل کی تختی پر وہ جملہ آج تک لکھا ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جس کو خوش کرنے کے لیے, جس کو پولیس کا ملازم اپنے افسر کو خوش کرے گا نا, جس کو خوش کرنے کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا ہے, جس کو خوش کرنے کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا ہے, وہ تجھے نہیں دیکھ رہا, وہ تجھے. پھر دوبارہ جملہ کہتا ہے جس کو خوش کرنے کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا ہے وہ تجھے, لیکن جن کے نام پر میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہم تو حضور کا نام یہاں پر بلند کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں حضور کو معلوم نہیں؟
یقیناً معلوم ہے، فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو۔ بھائی صاحبہ کو لوگوں نے کہا تجھے یوسف کون دے گا؟ کہنے لگی مجھے بھی معلوم ہے یوسف تو نہیں ملے گا۔ پھر آئی کیوں ہے؟ آئی اس لیے ہوں کل جب میدان معاشر برپا ہو، حوازہ آئے میرے یوسف کے خریدار کہاں ہیں، خریداروں میں میرا نام دیا جائے گا۔ کل جب قیامت کا دن آئے، کہیں آوازہ لگے کہ میرے محبوب کا میلاد منانے والے کہاں ہیں، میلاد منانے والوں میں ہمارا نام دیا جائے گا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، آخر تک ہاتھوں کو بلند کر کے، جب ہاتھ ملے ہی حضور کے لیے، ہم نے ان ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ اگر حضور کے نام پر بلند نہیں ہوں گے تو پھر کہاں بلند ہوں گے؟ اگر ہماری زبان حضور کے نام پر نہیں کھلے گی تو کہاں کھلے گی؟ گلی چوک چوراہوں کے اندر لوگوں کا نام بلند کرنے کے لیے آج کے بعد ایک بات یاد رکھیں آپ سارے حضرات، زندہ باد صرف حضور کی ذات ہے، زندہ باد صرف ہے، بس پھر بلند آواز سے کہیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمارا ایک ہی نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہر ایک کی برکتیں عطا فرمائے۔ صلوات و سلام۔